بادشاہ وقت نے اپنے وزیر خاص سے پوچھا، یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ کیسے خوش باش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا، یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر ادھر ادھر چھپ جائیے اور تماشا دیکھ لیجئے۔ بادشاہ نے جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا۔ سراہی رکھنے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ اندر سے خادم نکلا، سراہی اٹھائی اور گھر کے اندر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر لکھا تھا 100 درہم ہیں۔ سوچا یقیناً ایک درہم کہیں باہر گر پڑا ہوگا۔ خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی۔ خادم کا غصہ دیکھنے والا تھا۔ کچھ رات صبر اور باقی کی رات بک بک اور جگ جگ میں گزری۔ خادم نے اپنی بیوی بچوں کو بھی سست کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج مقدر تھا۔ آنکھوں سے رات بھر جاگنے کا اثر، کام سے جھنجھلاہٹ، شکل پر افسردگی عیاں تھی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ 99 کا قانون کیا ہوا کرتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگرداں رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی، اور یہ رہ جانے والی نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہوا کرتا۔ لوگ اپنی اسی ایک مفقود نعمت کے لیے سرگرداں رہ کر اپنے پاس موجود 99 نعمتوں کی لذتوں سے محروم مزاجوں کو مقدر کر کے جیتے ہیں۔ اپنی 99 مل جانے والی نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانیے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بندے بن کر رہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے، آمین۔